اللہ اور اللہ کے رسول کی مانیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم بھی ناچتے تھے، گاتے تھے، غفلت اور جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، مگر میرے رب نے کہاں گندگی کے ڈھیر سے اٹھایا، کہاں نبیوں والے کام میں بٹھا دیا اور آج لا کے آپ لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ میرے رب نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، اے لوگوں ہدایت ہمارے پاس ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ اے لوگوں عزت کے خزانے ہمارے پاس ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں ذلت کے نقشوں میں عزت پہنچا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں عزت کے نقشوں میں ذلیل کر دیتے ہیں۔ وہی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی ذلیل کرنے والا نہیں۔ کیسے کیسے لوگ آ کے سمجھا رہے ہیں، ابھی بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر کب سمجھیں گے؟ اللہ تو ناچنے گانے والوں کو بھیج رہا ہے، اللہ کہے گا میں نے علماء بھیجے، مفتی بھیجے، قاری بھیجے، دین کے دائی بھیجے، حتیٰ کہ ناچنے گانے والوں کو بھی ہدایت دے کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا تھا اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے اے لوگوں اللہ کے حکموں کو مان لو، نبی کے طریقوں پر چل لو، اسی میں کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیوں دین کی بنیاد ہے کلمہ، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وہ معبود برحق جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اللہ ہے، جس کے آگے ہم سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ ہے، جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں رزق دیا وہ اللہ ہے، جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ اللہ ہے، جو ہمیں دنیا میں رزق دے رہا ہے وہ اللہ ہے، جس کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے وہ اللہ ہے، جو پہاڑوں کا نظام چلا رہا ہے وہ اللہ ہے، جو سمندروں کا نظام چلا رہا ہے وہ اللہ ہے، جو تخت السرا سے لے کر عرش معلیٰ کا نظام چلا رہا ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی ثانی ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اس کی کسی سے رشتہ داری ہے۔ وہ بے نیاز ذات ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ خالق ہے، وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہ رازق ہے، وہ سب کو رزق دینے والا ہے، وہ سمیع ہے، وہ سب کی سننے والا ہے، وہ بصیر ہے، وہ سب کو دیکھنے والا ہے، وہ علیم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ الباری مصور ہے، وہی جان ڈالنے والا اور صورتیں بنانے والا ہے، وہ الحی ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ القیوم ہے، سب کو قائم کرنے اور سنبھالنے والا ہے، وہ وہاب ہے، سب کو عطا کرنے والا ہے، وہ قہار ہے، سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا ہے، وہ جبار ہے، زبردست ہے، وہ المومن ہے، امن اور ایمان دینے والا ہے، وہ رحیم ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے، بڑا مہربان ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے جو ہم پر مہربان ہو گیا، جس نے ہمیں انسان پیدا کیا، جس نے ہمیں انسان پیدا کیا۔ لوگوں نے ہمیں ہجڑا کہا، خسرا کہا، کھدڑا کہا، کنجر کہا، مگر میرے رب نے کہا جیسا کیسا تیسا ہے، میرا ہے، میں نے بھیجا، انسان بنایا اور قرآن پاک میں قسمیں اٹھا اٹھا کر لوگوں کو بتایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ کہہ رہا ہے قسم ہے انجیر اور زیتون کی، قسم ہے صحرائے سینا، طور کے پہاڑ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا جدھر اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، پھر کہہ رہا ہے اس امن امان والے شہر یعنی مکہ معظمہ کی، پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں انسانوں میں کمیاں دیکھنے والے، اپنے رب کی تخلیق کی ہوئی چیزوں میں کمیاں نوٹ کرنے والے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کی کمیاں نکال کے اس کے اندر منتقل نہ کر دی جائیں گی۔ رحمان کا کام ہے خوبیاں دیکھنا، شیطان کا کام ہے کمیاں دیکھنا۔ شیطان تو کمیاں دکھاتا ہے، میرے اندر 101 کمی ہے، مجھے دیکھ کر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ کے نبی کے طریقے کو دیکھ کر چلو گے تو فلاح پر پہنچ جاؤ گے، بامراد ہو جاؤ گے، دہشت ملے گی، جنت ملے گی۔ اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے دین کی محنت سے۔ میرے بھائیوں جن کا وقت نہیں لگا، اگر ہم جیسے لوگ 4 مہینے لگا سکتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ہے کوئی مشکل؟ اگر آپ لوگ نہیں کام کرو گے پھر اللہ ہم جیسے کو ہدایت دے کہ ہم سے دین کا کام لے رہا ہے۔ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں نا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تمہیں معلوم نہیں، کیا تم جانتے نہیں تمہارے رب نے صحاب فیل کے ساتھ، ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ، ابراہ کے لشکر کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ پرندوں کے ذریعے ابابیل کے ذریعے ہلاک کیا اور بیت اللہ شریف کی حفاظت فرما کر دکھائی۔ نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کیا، جس بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کر وہ سجدے کروایا کرتا تھا، اسی بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کر اللہ پاک نے اس کے سر پہ چھتر لگا کے دکھائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد جو کہتی تھی میں بڑی طاقتور قوم ہوں، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اے قوم یہ جو تمہیں طاقت دی ہے اللہ نے دی ہے، اصل طاقت تو اللہ کی ہے، اللہ کو مانو، کیوں غرور کرتے ہو، کیوں تکبر کرتے ہو، کیوں گھمنڈ میں ہو؟ مگر ان قوم والوں نے نہ مانا، اللہ نے ایک ہوا چلائی، پٹک پٹک کے مارا، ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے تن کے بکھرے پڑے۔ تو میرے بھائیوں اب کسی نبی نے نہیں آنا، چاروں طرف دینی کی آگ لگی ہوئی۔
चारों तरफ बेदीनी की आग लगी हुई है। अगर हम जैसे चेहरों पे सुन्नत सजा सकते हैं आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं। हमारे सरों पे दुपट्टे थे, अल्लाह ने अमामे सजा दिए। चेहरों पे मेकअप सजाते थे, नबी का नूर सजा दिया। पाँव में घुंघरू बांध के नाचा करते थे, अल्लाह ने अपने रास्ते के लिए कबूल फरमा लिए। हर चीज इज्जत रह जानी है और दाढ़ी मुबारक कब्र में भी साथ जानी है। दाढ़ी मुबारक कब्र में भी साथ जाती है। आज हमारी नौजवान नस्ल किधर जा रही है हमने कभी सोचा है? हमने कभी सोचा है? अल्लाह के मुंह तोड़ रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को छोड़ रहे हैं। हर बंदा परेशान है, हाल सबके ऊपर आए हुए हैं मेरे भाइयों। ये है मुकामे तौबा, तौबा तन नसूहा, निकालो पक्की सच्ची तौबा। या अल्लाह मैं तेरे हुक्मों को मानूंगा, तेरे नबी के तरीकों पर चलूंगा तो मुझे माफ फरमा ले और मुझे अपने दीन की आली मेहनत के लिए कबूल फरमा ले। तो इंशाल्लाह सारे कोशिश करेंगे ना, इंशाल्लाह 4-4 महीने लगाएंगे ना, इंशाल्लाह। हमें देखकर नसीहत पकड़ लो।